اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائی، آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے کیا کر دی؟ سارے لوگوں نے، چند لوگ کیا کر دی؟ افطاری سے 10 منٹ پہلے دکانوں سے نکل دی، کئی کو فروٹ خریدنے کے واسطے، سموسے خریدنے کے واسطے نہیں۔ جس وقت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے اس وقت میں ہم لوگ کیا کرتی؟ بازار میں رہتے۔ جس وقت دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قبول ہونے کا وقت بتلایا ہے، وہ وقت ہم لوگ کیا کرتے رہتی؟ سموسے خریدتے رہتی۔ وہ وقت میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فروٹ خریدتے رہتے۔ حضرت افطاری کی دعا پڑھ جاتی، اس کے بعد بھاگ کو آتے رہتے۔ میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ روزے دار جب روزہ افطاری کرنے سے پہلے جو دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حدیث میں ملے، یہ الفاظ حدیث میں ملے ہیں، نبی علیہ السلام یہ خود فرمائے ہیں۔ میرا بھائی، ہم لوگوں کو اب چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ روزہ افطاری سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے جو ہے ہم افطاری کا ہم انشاءاللہ انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کے ہر رات میں یہ ایک منادی ندا کرتا ہے، انہیں ایک فرشتہ جو ہے ندا کرتا ہے۔ کیا ندا کرتا ہے؟ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ رمضان کے ہر رات میں ایک منادی کیا ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ میرے بھائی، فرشتہ رمضان کا جو ہے پورا رمضان یہی اعلان کرتا رہتا۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں خاص کر دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں، خاص کر دعا کا اہتمام زیادہ کریں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تک روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ روزے دار کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، انہیں جو مسلمان جو روزہ رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اگر میں روزہ رکھوں گا تو ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، سچے دل سے، ایسا نہیں ڈر کے مارے، سسرا روزہ رکھ رہا بھوک کے ڈر سے، مرد روزہ رکھ رہا بیوی کے ڈر سے، بچے روزہ رکھ رہی ماں باپ کے ڈر سے، ایسا نہیں، ثواب کی نیت سے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک کے اگر روزے رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ جو کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ میرے بھائی، ہم جو بھی عبادت کریں ثواب کی نیت سے عبادت کریں، اور روزے رکھیں تو ثواب کی نیت سے روزے رکھیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں ہر افطار کے وقت جہنم سے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جن پر جہنم مستحق ہو چکی ہوگی۔ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ رمضان کا، روزہ افطاری کے وقت
10 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है जिन पर जहन्नम मुस्तहिक हो चुकी होती है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने एक रमज़ान से लेके 29 रमज़ान तक जितने लोगों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ाद किया था, रमज़ान की आखिरी रात में फिर उतने लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता। देखो अल्लाह ताला कितना बड़ा फजल इनाम है। फिर हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है। कैसा महीना है भाई? सब्र का महीना है, और सब्र का बदला जन्नत है। क्यों सब्र, किस वजह से सब्र करना है? जब सहरी कर लेते हैं, सहरी और इफ्तियारी के दरमियान में जो है रोज़ेदार क्या रहता? भूखा रहता। पानी की शदीद प्यास लगती, पीता नहीं, भूख ज़्यादा लगती, खाता नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशात से रुके रहता, अपनी शहवतों से रुक जाता है। तो सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। मेरे भाई, रमज़ान का मुक़द्दस महीना साया फिगर होने वाला है। रमज़ान का महीना आ रहा है। इस रमज़ान के महीने का हम जो है ख़ास कर इस्तक़बाल भी करें और रमज़ान के महीने का इकराम करें। इकराम कैसा करना? अब गैर रमज़ान में तो बात साथियाँ क्या करती हैं? होटलों के पास खड़े होकर चाय पीती, बेकरिया के पास खड़ी जाती, चाय सिगरेट में बिड़ा मारते रहती। नहीं मेरे भाई, किताबों में एक वाक़िया लिखा हुआ, किताबों में एक वाक़िया लिखा हुआ है। एक दौर में रमज़ान का महीना आया जिस वक्त मुसलमान गालिब थे, उसमें कुफ़ार और मुशरिकीन भी थे। मजूसी, जैसे ही रमज़ान का महीना आया, एक मजूसी का एक बेटा बाहर खड़े होकर रमज़ान के महीने में खाना खा रहा था। एक मजूसी का बेटा रमज़ान के महीने में बाहर खड़े होकर खाना खा रहा था। जैसे ही वो मजूसी ने देखा, बेटे के पास आया, आकर उसको जो है डांट कर कहने लगा, क्या है बेटे, ये रमज़ान ये मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है और मुसलमान इस महीने में रोज़ा रखते हैं। क्या कहा उस मजूसी ने? मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं और ये बहुत ही एहतराम और मोहतरम महीना है, मुक़द्दस महीना है, तो इसमें खड़े होकर जो है खाना खा रहा है। बेटे को उसने डांटा। खैर, बात आई गई, ख़त्म हो गई। चंद सालों के बाद वो मजूसी का इंतकाल हो गया। जब वो मजूसी का इंतकाल हो गया, वो मजूसी के घर के करीब जो है एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जो है जन्नत में खा पी रहा है। वो अल्लाह के वली ने ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जन्नत के बागात में खा पी रहा है। तो अल्लाह के वली बुजुर्ग कहने लगे कि तू तो मजूसी था, मगर मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू जन्नत के जो बाला खानों में है, जन्नत के बागात में, ये कैसे? तो वो मजूसी कहने लगा, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं मजूसी था, मगर मैंने जिंदगी में एक ऐसा अमल किया है, एक ऐसा काम किया है। एक मर्तबा रमज़ान का मुक़द्दस महीना आया, मैंने मेरे बेटे को रमज़ान के महीने में खुलेआम खाते हुए देखा, तो मैंने मेरे बेटे को डांटा कि इस महीने का एहतराम करना चाहिए, ये मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, इसकी इज्जत करनी चाहिए। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस महीने की ये अदा पसंद आई। जब मुझे मौत आई, मरने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे कलिमा नसीब किया और मैं कलिमा पढ़कर जो है मेरा इंतकाल हुआ। तो मेरे भाई देखो, ये एक मजूसी रमज़ान के मुक़द्दस का महीने का एहतराम करने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे मरते वक्त कलिमा नसीब किया। हम तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। मेरे भाई, इसका ख़ास ख्याल रखें, इसका ख़ास ख्याल रखें। ये ना देखें कि हज़रत देख ले तो क्या होता, कि लोग देखे तो क्या बोलते कि मेरा भाई हज़रत देखे तो भी क्या भी नहीं होता, लोग देखे तो भी क्या भी नहीं होता। देखने वाली ज़ात जो है अल्लाह की ज़ात। देखने वाली ज़ात किसकी है?
اللہ کی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ثواب لکھتی، نماز کا ثواب بھی لکھتی، اور جو صدقہ و خیرات دیتی وہ بھی نیکیاں لکھتی۔ مگر جب روزے کا مسئلہ آتا ہے تو فرشتے وہ نیکیاں نہیں لکھتے گئے۔ کیا لکھتی؟ فلاں بندہ روزے سے ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب کون دینے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دینے والے۔ اس لیے میرے بھائی اس رمضان کے مہینے کا ہم خاص کر اس کا جو ہے احترام کریں، رمضان کے مہینے کا خاص اہتمام کریں، اور خاص کر افطاری کے وقت جو ہے ہم دعا کریں۔ افطاری کے وقت جو ہے ہم دعا کرنے کے لیے 10 منٹ نکالیں، یعنی تو 5 منٹ نکالیں۔ قبولیت کا وقت ہے یہ، کیا بھائی؟ قبولیت کا وقت ہے، سموسے خریدنے کا، فروٹ خریدنے کا وقت نہیں ہے وہ، قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شفاعت کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شفاعت کا مہینہ۔ شفاعت کا مہینہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اور وہ روزہ کل قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اے پروردگار، یہ دنیا میں بھوکا پیاسا رہتا تھا، بھوکا پیاسا رہ کر یہ روزہ رکھا ہوا تھا، اے پروردگار تو اس کی جو ہے سفارش فرما، اس کی مغفرت فرما۔ پھر جو ہے قرآن سفارش کرتا، اگر سارا دن یہ روزہ رکھتا تھا اور رات میں تراویح میں قرآن مجید یہ پڑھا کرتا تھا، قرآن مجید اس کی سفارش کرتا تھا قیامت کے دن۔ اور میرے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا رمضان کا جو مہینہ جو آتا ہے، مقدس مہینہ جو آتا ہے، اس مہینے میں 4 لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، شراب پینے والا رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی رہا، رمضان کے مہینے میں بھی شراب نہیں چھوٹی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، جو ساری زندگی اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، رمضان کے مہینے میں بھی اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تو پھر جو ہے وہ شخص کی بھی مغفرت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ماں باپ کی جو نافرمانی جو کرتا ہے، ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے نہیں گا مرنے کے بعد سزا ملتی بول کو؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو دنیا ہی میں سزا ملتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا خطا تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، جھگڑنے والا، بات بات پہ لڑ رہا، بات بات پہ جھگڑ رہا، بات بات پہ غصہ کر رہا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اور چوتھا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، دل کے اندر نفرت رکھا ہوا، دل کے اندر بھائیوں کی نفرت رکھا ہوا ہے، دل کے اندر ماں باپ کی نفرت رکھا ہوا ہے، دل کے اندر رشتہ داروں کی نفرت رکھا ہوا ہے، دل سے نفرت کو نہیں نکالا، تو میرے بھائی دل کے اندر کینہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں۔ ہاں اگر یہ لوگ اگر معافی مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ مغفرت کرے گا۔
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو رمضان کا جو مقدس مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کا اللہ تعالیٰ ہم سب